میں اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. جی حضرت وہ مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے جی کہ وہی جو المعانت کا عقیدہ ہے عرش کعبہ سے افضل ہے مٹی، اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت چاہیے تھی پلیز. عقیدے پر قرآن کی آیت ہوتی ہے؟ زہرا جی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں. آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ آپ قرآن کی آیت پیش کر دینا گزارش سوال ہے. کا جواب عماد، یہاں تیزی نہیں کرنا، سوال کا جواب دینا. نہیں، رسول سوال کا اللہ کے جواب ابا دینا جان کا پہلے. نام کیا ہے؟ پہلے آپ تو جواب دے حضور دینا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اس اللہ پر عنہ. آیت پڑھ دیں کہ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، تاکہ پتہ چلے عقائد قرآن سے ثابت ہوتے ہیں. قرآن عقائد جو ہے نا قرآن سے ثابت ہوں گے نا تو مولانا. آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد ہیں، اس پر آیت پڑھیں. بات کو ادھر نہ لے کے جائیں. مولانا ٹو دا پوائنٹ، ختم ہو گئی بات. حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے، آیت پڑھیں. نہیں عقیدہ میں نے کہا ہے عقیدہ نہیں ہے پھر کیا ہے آپ کو؟ آپ قرآن سے آیت پڑھتے ہیں المحنت. حضرت سوال یہ ہے، المحنت کی بات تو آئے گی بعد میں. رسول اللہ کے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضور پاک کے والد ہیں، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے. آپ کہتے ہیں عقیدہ قرآن کی آیت ہی سے ثابت ہوتا ہے، تو آیت پڑھیں. نہیں ایسے نہیں. قرآن دیکھیں عماد، نو لمبی بات نہیں ہے. دیکھو میں اس طرح آدمی نہیں ہوں کہ آپ جس طرح مجھے لے کر چلیں میں چلوں. تبھی تو آپ کے مرزا صاحب ہم سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. آپ عالم ہیں، آپ مفتی دیکھو ہیں. جب میں عالم ہوں تو مولوی آپ بھی ہیں. آپ کے نام کے ساتھ عالم چلتا ہے. آپ علماء کو بیانات کرتے ہیں، آپ کے باقاعدہ چینل پہ آتے ہیں، علماء کو نصیحتیں. اللہ کے فضل سے پورے جیلم کو پتہ ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ المحنت کا جو عقیدہ ہے عرش کعبہ سے جو ٹکرا رہی ہے مٹی، وہ افضل ہے. حضرت سوال یہ عرش کعبہ سے ٹکرا رہی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی. کس نے کہا عرش کعبہ سے ٹکرا رہی ہے؟ بالکل ہے، عقیدہ ہے. یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ عرش کعبہ سے ٹکرا رہی ہے. عرش کعبہ سے افضل ہے. نہیں، آپ نے کہا ٹکرا رہی ہے. عرش کعبہ دیکھیں بات سنیں، بچہ نہ بنائیں کسی کو. آپ کو جیلم جانتا ہے، میں پورا اہل اسلام جانتا ہے. سوال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم کا نام حضرت عبداللہ ہے. آپ نے ایک منٹ جب میں بات کروں تو میری بات سنیں جیسے میں نے آپ کی سنی ہے. آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، میں نے ریاض گمن صاحب سے بھی گزارش کی ہے مگر وہ بھی نہیں بات سمجھا رہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کس کس سے گزارش کی ہے. جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ دیتے نہیں ہیں، بات کو طویل کرتے ہیں. دیکھیں میں جواب دوں گا، آپ کہیں میرا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور پاک کے والد حضرت عبداللہ، تاکہ میں بات کروں. حضرت سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے قرآن کی آیت چاہیے جی. حضرت مجھے بھی آیت چاہیے کہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد ہیں. عقیدہ تو آپ کے نا المحنت. آپ کا عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ المحنت والا نہیں. میں نے المحنت پہ نہیں، جو میں نے شروع میں سوال کیا مجھے اس کا جواب دیں تاکہ المحنت کو میں کلیئر کر پاؤں. میں نے سوال کیا اس کا جواب دینا. حضرت آپ کے سوال کا جواب میرے سوال کے جواب میں ہے. نہیں کیسے؟ حضرت المحنت المفنت کے ایک ایک نظریے کو ڈیفینڈ کرنا مفتی عبدالواحد قریشی کی ذمہ داری ہے اور کرے گا. اور رب جانتا ہے میں شریعت سے ثابت کروں گا، نہ کروں آپ میری بھویں کٹا دینا. لیکن آپ کہتے ہو، ایک منٹ لیسن تھوڑا گزارا. آپ کہتے ہیں نہیں یوں بات نہیں چلے گی، یوں نہیں چلے گی. نہیں چلے گی تو پھر آپ نے کال کی زحمت فرمائی کیوں ہے؟ آپ کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم سے عقائد ثابت ہوتے ہیں. آپ نے حدیث متواترہ اور امت کے اجماع کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے میرا سوال ہے کہ جب عقائد قرآن سے ثابت ہیں، حضور پاک کے والد مکرم کا نام حضرت عبداللہ ہے، اس پر آیت پڑھ دیں. قاری محمد طیب رحمہ اللہ کا نمبر بعد میں ہے، رسالت مآب کا نمبر پہلے ہے. مولانا جرت فرمائے، آپ علماء سے گفتگو کرنے والے ہیں، آپ ہر وقت علماء کو نصیحتیں کرتے ہیں. آج آپ لائن پر لگے ہیں، آپ بسم اللہ کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھ دیں. میں نے آپ سے گزارش یہی کی ہے کہ مجھے آیت پڑھ کے سنا دیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں. میں ابھی المحنت پہ دلائل شروع کر دوں گا. ابھی قرآن کی آیت ہی پڑھے نا. حضرت میں سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں، آپ آیت پڑھ دیں، میں ابھی دلائل شروع کروں گا. ابھی وہ نہیں ہے
حضرت میں سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھو آپ کا بہت بری جگہ پاؤں آیا ہے. دیکھیں یہ معاملات چلے گئے. انجینئر علی مرزا کو تیار کریں، آپ اس کے نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں، آپ اس کو تیار کریں. آپ انجینئر صاحب کو کہیں ذرا جرت کریں اور مفتی عبدالواحد قریشی سے بات کریں. کس کو کہوں؟ آپ اپنے انجینئر کو کہیں جس کے نمائندہ بن کے آپ بات کرتے ہیں. انجینئر صاحب کو میں نہیں مانتا، میں مانوں قرآن و صحیح حدیث. حضرت انجینئر کو نہیں مانتے تو پھر انجینئر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیوں کہتے جی خوف نہ کریں، ڈرے نہیں، یہ باتیں کہاں جائیں گی؟ ٹھیک ہے، نہیں عماد، باقی باتیں بعد میں آپ کے معاملات جانتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سیدھے کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. جب آپ بیٹھے تو آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو جائے. میں ابھی جواب دیتا ہوں، میں ابھی جواب دے رہا ہوں، ابھی دلائل شروع کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم سے عقیدہ ثابت ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، ان کو قرآن کریم کی کس آیت سے ثبوت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹکرائی، نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے والد مکرم حضرت عبداللہ پہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ چلے عبداللہ رضی اللہ عنہ کدھر آگے بھائی؟ وہ پوری کیوں در آگے؟ کیا رسول اللہ کے ابا جان ہے حضور؟ ابھی تو میں نے حضور کے ابا کا سوال کیا ہے. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہیں، اس پر آپ آیت پڑھیں. سنیں میری بات، جن کی آپ قائد پر تقلید کرتے ہیں امام حضرت امام ابو حنیفہ کا نمبر بعد میں ہے، رسول اللہ کے ابا حضرت عبداللہ ہیں، اس پر آیت پڑھیں. حضرت جی نہیں حضرت جی نہیں چلے گی. آپ کا پاؤں بہت اچھی جگہ آیا ہے مولانا، بڑا مزہ آ گیا ہے. یقین مانے میں تو اس بات کے انتظار میں تھا کہ کبھی مرزا صاحب سے آپ ہماری ڈائریکٹ بات کرائیں. آپ مجھے کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ کو یوں کہتے ہیں. اس دن آپ نے مجھے مرزا کے 2 پیغام دیے، آپ کو یاد ہے؟ مولانا بسم اللہ کریں، آیت کریمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، تاکہ سمجھ آئے. تو پھر میں اب مجھے یہی کہوں گا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں. حضرت 1 نہ لاکھ مرتبہ آپ دیوبندی نہیں ہو، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی نہیں ہیں مولانا. کیا لاکھ فرق پڑتا ہے؟ 10 لاکھ فرق بھی نہیں پڑتے، 1% بھی فرق نہیں پڑتا. آپ پہلے کب دیوبندی تھے؟ آپ مرزا کو پکڑ کے مولانا طارق جمیل کے پاس لے جانے پہ تکڑے ہیں، آپ مرزا کو پکڑ کے مولانا سعید کے پاس لے جانے پہ تکڑے ہیں، آپ مرزا کے چیلنج کرا کے کراچی تک سفر پہ تکڑے ہیں، آپ مرزا کے پیغام مجھے پہنچائیں تو تکڑے ہیں. اب مرزا کا بندہ پھنسا ہے، آپ بسم اللہ کریں، آیت پڑھیں. ٹھیک ہے مولانا ٹھیک بعد میں ہے، پہلے آیت پڑھے. آیت بسم اللہ. آپ کہتے ہو عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، آیت پڑھیں. دیکھو میں نے ایک منٹ حدیث کا نمبر بعد میں، پہلے میں آپ کا ذہن تازہ کر رہا ہوں، جو آپ کا دماغ ہے نا. دیکھو ابھی میں نے پہلا سوال کیا ہے، دوسرا سوال ہے کہ حضور پاک کی والدہ کا نام حضرت. مولانا بس یہی باتیں تھی، 8 منٹ پورے، بس ختم، بس اب کال بند کر دی. اللہ اکبر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.